دوستو حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں جو عادتیں موجود تھیں وہی عادتیں آپ علیہ السلام کے اندر بھی موجود تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ علیہ السلام کو دیا اس پر آپ علیہ السلام نے پوری طرح عمل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا حال مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دوستو حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور بھی ہو چکے تھے، لیکن اولاد کی خواہش دل ہی دل میں مچل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں آتے، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رات اور دن دعا کیا کرتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن ہی لی اور دعا قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو بشارت ہوئی کہ وہ مایوس نہ ہوں، آپ علیہ السلام کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ جو اس نے مانگا وہی اسے مل رہا ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے اور بشارت کے ملنے کے کچھ عرصہ بعد آپ علیہ السلام کی یہ مراد پوری ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا بیٹا ہوا اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا۔ نئی دریافت اور معلومات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس جگہ پر عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا گھر کہتے ہیں۔ اس گرجا گھر کا نام چرچ سن جان بیپٹسٹ ہے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ہے اور اس مقام کا نام عین کریم ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات جاننے کے لیے بیت المقدس اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مارے مارے پھرتے رہے، انہیں کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بیت المقدس میں بنا لیا اور وہیں رہنے سہنے لگے، لیکن اپنی اخلاقی حالات درست نہ کر سکے، بلکہ بدستور گمراہی میں پڑے رہے۔ ان کی بد اخلاقی اور گمراہی کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے۔ احکام 10 میں ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے قوم بنی اسرائیل کو شرک کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، ناحق دوسروں کا خون بہایا کرتے تھے، عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے اور پڑوسیوں کو پریشان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اس طرح کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن بنی اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے کئی بار انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر آتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی باتوں پر کان تک نہیں دھرا، بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔ قدیم زمانے سے ملک عرب پر 2 ملکوں کا قبضہ رہا ہے۔ عرب کے کچھ حصہ پر فارس کی حکمرانی تھی تو کچھ حصہ پر رومی حکومت کیا کرتے تھے۔ عرب ان 2 ملکوں کے غلام تھے۔ ان حکومتوں کو کیسر و کسرا کہا جاتا ہے۔ ان 2 حکومتوں نے اپنے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سرداروں کو اختیارات دے رکھے تھے، اس لیے ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا
عرب کے باشندے ان کے احکامات کو ماننے کے پابند تھے۔ بیت المقدس جو کہ عرب کا ہی علاقہ تھا، وہاں روم کی حکومت تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے۔ اس علاقے میں سرداروں کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ سردار بھی اسرائیلی تھے۔ کچھ سرداروں نے وہاں رومیوں کو دعوت دی۔ سرداروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر علاقے میں رومی داخل ہو گئے اور اپنا سکہ جما لیا۔ سرداروں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 62 سال قبل رومیوں نے بیت المقدس پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا۔ ان میں سے ایک یہودی سردار ہیرود اعظم کے نام سے مشہور تھا اور رومی حکومت کا منظور نظر تھا۔ اختیارات اس کے ماتحت تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ کیسر روم کے زیر اثر تھا۔ رومی بد خصلت، بے حیا اور بے شرم تھے۔ ان کی پوری زندگی گناہ آلود تھی۔ رومیوں کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی ان کی بد عادتیں اور بے شرمی کا طور طریقہ اپنا لیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر گمراہ قوم کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے کہ ماں باپ کی عزت کرو، عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو، کسی کا حق نہ مارو اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، جس کے پاس کھانا ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم اس کی بندگی کرو، اپنے مال میں سے صدقہ نکالو اور شب و روز اللہ کا ذکر کرو۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے میں بے حد مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار نامی گرامی لوگوں میں ہوتا تھا۔ لوگ آپ علیہ السلام کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کی۔ آپ علیہ السلام دنیاوی آرام اور لذتوں سے دور رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنا ٹھکانہ شہر سے دور جنگل میں بنا لیا تھا اور ساری زندگی اسی سنسان جگہ پر گزار دی۔ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور ہدایت کے لیے آبادی کا رخ کرتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے۔ آپ علیہ السلام تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اسرائیلیوں میں سے بھی بہت سے لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف ہو چکے تھے، آپ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حکومت وقت اور سرداروں کے ظالمانہ رویے سے بھی مایوس ہو چکے تھے۔ ان کے غلط کاموں پر انہیں ٹوکتے تھے اور ساتھ ہی ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر آپ علیہ السلام کو قید میں بھی ڈالا گیا۔ اس پر بھی آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خاص صفت بیان کی گئی وہ یہ کہ آپ علیہ السلام اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے دین پھیلانے اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر جگہ جاتے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اے لوگو توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا، اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا تابع دار تھا، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملنے کی غرض سے جنگل گئے۔ تلاش کے بعد ان تک پہنچے اور کہا، بیٹا ہم تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہیں اور تم یہاں آنسو بہا رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، ابا جان آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے جو خدا کے خوف سے آنسو بہائے بغیر پار نہیں ہو سکتا اور جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔
حضرت زکریا علیہ السلام یہ باتیں سن کر رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک اعمال کے ذریعے ہی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل کے مذہبی عالموں میں یہ صفت نہیں تھی، بلکہ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وہ جو چاہیں کریں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے سمجھنے لگے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جنت تو ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ اسی غلط سوچ نے اسرائیلیوں کو کہیں کا نہ رکھا۔ دنیا میں بھی وہ خوار ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس اسرائیلی عالم آتے تھے تو آپ علیہ السلام انہیں صاف صاف کہتے کہ تم اس بات پر غرور نہ کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور تمہارے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باتیں دل پر اثر کرنے والی ہوتی تھیں۔ جو لوگ آپ کی باتیں سنتے انہیں روحانی سکون اور مسرت حاصل ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل میں صدیوں سے ایک پرانی رسم چلی آ رہی تھی جسے بپتسمہ کہا جاتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اللہ کا دین اختیار کرنے کے خواہش مند ہوتے، وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس جاتے اور آپ ایسے لوگوں سے توبہ کرواتے۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے۔ ہر آنے والا شخص توبہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر چل کر آئندہ گناہوں سے بچ کر رہنے کا وعدہ کرتا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بپتسمہ دینے والے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ بپتسمہ کا مطلب بندے کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ سب سے بہترین اللہ کا رنگ ہے۔ یہ عمل استباغ کہلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا۔ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور تعلیمات کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا، اور اس غرض سے آپ علیہ السلام نے اپنے 2 شاگردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ آیا وہ جیسی شہرت سنتے ہیں عین اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ وہ 2 شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیغام سنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور دین کی باتیں بتائیں اور معجزات بھی دکھائے، اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی جا کر بیان کرو۔ شاگرد واپس آئے اور فرمایا جو اندھے تھے دیکھنے لگے، جو لنگڑے تھے چلنے کے قابل ہوئے، اور جو مردہ تھے وہ زندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ علیہ السلام برائی اور فحاشی سے نفرت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک عورت کو بے حیا زندگی گزارنے سے منع کیا تھا، تو اس عورت نے آپ علیہ السلام کو شہید کرا دیا۔